بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے کی خاموشی میں کبھی کبھار پردے کے ہلنے کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی، حالانکہ باہر کی ہوا بالکل رکی ہوئی تھی۔ کمرہ روشنی اور اندھیرے کے بیچ جھولتا سا لگ رہا تھا۔ میز پر رکھے لیمپ کی ہلکی زرد روشنی میں سنگھار کے سامان کی چمک مدھم چمکتی آنکھوں کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ سرمے کی ڈبیاں، لپسٹک، پاؤڈر اور خوشبو کی شیشیاں سب اپنی اپنی جگہ پر سجی تھیں، جیسے کوئی انہیں بار بار ترتیب دے رہا ہو۔ میں آہستہ آہستہ اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی اور ساتھ ہی سورۃ جن کی تلاوت کر رہی تھی۔ یہ میری عادت تھی کہ جب بھی دل پر خوف چھا جاتا تو میں قرآن کی تلاوت سے سکون حاصل کرنے لگتی، مگر اس دن کا سکون کچھ مختلف تھا۔ زبان پر آیات جا رہی تھی، لیکن دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو رہی تھیں۔ میرے ہاتھ میں کاجل کی سلائی تھی، میں نے اسے اپنی آنکھوں کے قریب کیا۔ روشنی کی ہلکی جھلک میں آنکھیں مزید گہری دکھائی دے رہی تھیں۔ جیسے ہی کاجل لگایا، میری نظر بے اختیار سامنے لگے بڑے آئینے پر پڑی اور ایک لمحے میں میری سانسیں جیسے رک گئیں۔ شیشے میں میری تصویر کے پیچھے کوئی اور موجود تھا۔ وہ کوئی عام وجود نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا پیکرے حسن تھا جسے بیان کرنے کے لیے زبان قاصر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایسی سرشاری اور جادوئی روشنی تھی کہ دیکھنے والا لمحوں میں مسحور ہو جائے۔ اس کا چہرہ بے انتہا پرکشش اور دلربا تھا۔ اس کی موجودگی میں کنجانی کشش تھی جو خوف کے ساتھ ساتھ عجیب سا سکون بھی دے رہی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے ہاتھ میری زلفوں میں مصروف تھے، جیسے بڑے نرمی اور محبت سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہو۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میرے ہاتھ سے کاجل کی سلائی چھوٹ کر نیچے گر گئی، مگر میں اتنی مفلوج ہو گئی تھی کہ جھک کر اٹھانے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں نے چاہا کہ پلٹ کر دیکھوں، مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ جسم بے جان سا لگنے لگا۔ پھر بھی ہمت کر کے میں نے پلٹ کر کمرے کے اندر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب نظر دوبارہ شیشے کی طرف گئی تو وہ اب بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ میرے ہونٹ بے آواز حرکت کرنے لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار دہرانے لگی، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، جیسے میری کوششیں اس کے لیے محض ایک کھیل ہوں۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی۔ دماغ میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ وہم ہے یا روشنی کا دھوکا، مگر جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ منظر ویسا ہی تھا۔ اس کی انگلیاں میرے بالوں پر پھر رہی تھیں اور میں ساکت کھڑی تھی۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے دیواروں نے اپنی سانس روک لی ہو۔ کمرہ اور زیادہ ساکت ہو گیا۔ باہر گلی میں ڈھولک اور گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، کیونکہ ارہا کی منگنی کی تیاری تھی۔ گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول تھا، مگر میرا دل کسی اور ہی جہان میں قید ہو گیا۔ مجھے لگا کہ اگر کوئی اندر آ گیا اور اس نے یہ سب دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا، یا شاید صرف مجھے ہی یہ سب نظر آ رہا ہے۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی اور آہستگی سے شیشے سے نظریں ہٹا لی، مگر دل کے اندر وہ تصویر کنندہ ہو چکی تھی۔ اس دن کے بعد میری روح جیسے بوجھل ہو گئی۔ ہر بار جب آئینے میں دیکھتی تو ڈر لگتا کہ پھر وہ نظر نہ آ جائے۔ کبھی پردے خود بخود ہلنے لگتے تو لگتا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ کبھی رات کو کمرے میں عجیب سی خوشبو محسوس ہوتی، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ یہ صرف وہم نہیں تھا، بلکہ حقیقت تھی۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ یہ سب ختم ہو گیا، مگر خوف اور تجسس بڑھتا گیا۔ میرا نام رانی ہے۔ میرے ماں باپ نے مجھے رانی کہہ کر ہی پکارا اور مجھے اپنی زندگی کی روشنی سمجھا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور بھائی کوئی نہیں تھا، مگر ماں باپ نے کبھی ہمیں کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ماں ہماری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کرتی اور ابو ہمیں شہزادیوں کی طرح رکھتے۔ زندگی آسان اور حسین لگتی تھی۔ ہماری ہنسی سے گھر مہکتا تھا، مگر زندگی کی راہیں ہمیشہ ہموار نہیں ہوتی۔ تقدیر کب دھوکہ دے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک دن ہم سب خوشی خوشی بازار جا رہے تھے۔ ابو ڈرائیونگ کر رہے تھے، امی پچھلی سیٹ پر بیٹھی تھیں۔ میری بہن میرے ساتھ ہنسی کھیلتی باتیں کر رہی تھی۔ اس دن دھوپ نرم تھی اور فضا میں جیسے زندگی رقص کر رہی تھی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ لمحے ہماری زندگی کے آخری خوشگوار پل ہیں۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک نمودار ہوا۔ ابو نے پوری قوت لگا کر گاڑی کو بچانے کی کوشش کی، لیکن لمحہ بھر کی دیر میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے سب کچھ تاریک ہو گیا۔ شور کی آوازیں غائب ہو گئیں، جیسے پوری کائنات خاموش ہو گئی ہو۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اسپتال کے بستر پر تھی۔ ہر طرف سفید لباس والے لوگ کھڑے تھے، جسم پر پٹیاں بنھی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا۔ امی کہاں ہیں؟ ابو کہاں ہیں؟ بہن کہاں ہیں؟ مگر جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔
کچھ دن بعد جب میں بہتر ہوئی تو وہ کڑوا سچ مجھے بتایا گیا جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا۔ میری ماں، میرا باپ اور میری بہن سب موقع پر ہی دم توڑ چکے تھے۔ اس خبر نے مجھے توڑ دیا۔ آنکھوں سے آنسو بند ہی نہیں ہوتے تھے۔ میں ہچکیاں لے لے کر روتی رہتی۔ دل چاہتا کہ یہ سب خواب ہو اور میں آنکھ کھولتے ہی اپنی ماں کے پاس جا بیٹھوں، مگر حقیقت خواب سے زیادہ تلخ تھی۔ جب میں صحت یاب ہو کر گھر لوٹی تو وہ گھر جس میں کبھی ہنسی کی گونج ہوتی تھی اب سنسان قبرستان کی طرح لگ رہا تھا۔ کمرے ویران، دیواریں خاموش اور ہر چیز بے جان سی لگتی تھی۔ میں جہاں دیکھتی مجھے ان کی یاد آتی۔ کبھی امی کی ہنسی سنائی دیتی تو چونک جاتی، کبھی ابو کی آواز لگتی، مگر وہ صرف میری خواہش کا دھوکہ ہوتا۔ میں دن رات روتی رہی، کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ ہر چیز میرا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ تقدیر نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ میری ہنسی، میری خوشیاں، میرا سہارا سب ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ میرے ماموں کے گھر کی زندگی شروع میں جتنی سہانی اور خوشنما دکھائی دیتی تھی، آہستہ آہستہ وہ کسی بوجھل خواب کی طرح بدلنے لگی۔ میں نے سوچا تھا کہ والدین کی جدائی کے بعد کم از کم ایک پناہ ملے گی جہاں میں سکون سے سانس لے سکوں گی، لیکن حقیقت اتنی تلخ اور کڑوی تھی کہ اس کا ہر لمحہ میرے دل پر نقش ہوتا چلا گیا۔ ماموں واقعی میرے ساتھ بہت اچھے تھے۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح چاہتے تھے، لیکن ان کے چاہنے کے باوجود اس گھر میں میری زندگی آسان نہیں تھی۔ اس گھر کی اصل حاکم ممانی تھی اور ان کا دل میرے لیے کبھی نرم نہیں ہوا۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ سب اپنی ماں کے رنگ ڈھنگ میں چلتی تھیں۔ شروع کے دن مجھے لگا شاید یہ وقتی بات ہے، وقت گزرنے کے ساتھ رویہ نرم ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلے۔ صبح سے شام تک کے سارے کام میری ذمہ داری بن گئے۔ جھاڑو، برتن، کپڑے، پکوان سب کچھ میرے ذمہ لگا دیا گیا۔ اگر کبھی ذرا سے کوتاہی بھی ہو جاتی یا کوئی معمولی سی غلطی سرزد ہو جاتی تو ممانی کا قہر نازل ہوتا۔ سخت جملے اور تلخ رویہ میری برداشت کو کھانے لگتا۔ ماموں کے آنے تک میں کسی طرح اپنے آنسو روک لیتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ آ کر میرا درد محسوس کریں گے، لیکن ممانی ان کے سامنے خود کو ایک نیک دل عورت کے روپ میں ظاہر کرتی۔ وہ ماموں کے سامنے مجھے بیٹی کہہ کر پکارتی اور بڑی شفقت دکھاتی، لیکن جیسے ماموں گھر سے باہر جاتے یا کسی کمرے میں ہوتے ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا۔ ایک دن کی بات ہے، دوپہر کا وقت تھا اور میں کام کاج کے بعد تھکی ہاری کمرے میں بیٹھی کچھ دیر آرام کرنے کا سوچ رہی تھی کہ اچانک ارہا اندر آئی۔ ارہا میری ممانی کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ غرور اور نخوت جھلکتی تھی۔ وہ بڑے انداز سے آئی اور حکم دیا، رانی میرے کپڑے استری کر دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس وقت میری طبیعت کچھ بوجھل سی تھی، تھکن نے جسم کو سست کر رکھا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، میری طبیعت اچھی نہیں ہے، تم خود کر لو۔ یہ کہنا تھا کہ ارہا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ میرے قریب آئی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے میرے منہ پر زور سے تھپڑ دے مارا۔ وہ تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابھی میں حیرانی اور صدمے کی کیفیت میں تھی کہ اچانک ارہا کے قدم ڈگمگائے۔ وہ پیچھے کی طرف اٹھی اور دھڑام سے فرش پر گر گئی۔ میں دم بخود رہ گئی۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اس کے گرتے ہی شور سن کر ممانی بھاگتی ہوئی آئیں۔ ان کے چہرے پر تشویش اور غصہ ایک ساتھ جھلک رہا تھا۔ انہوں نے مجھے گھور کر کہا، تم نے یہ کیا ہے؟ میں نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بس کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ تھپڑ اس نے مجھے مارا تھا، لیکن پھر اچانک وہ گر گئی۔ میں نے ساری صورتحال بیان کی، لیکن ممانی نے ایک نہ مانی۔ وہ الٹا مجھے ہی برا بھلا کہنے لگی۔ ان کے لفظ تیر کی طرح میرے دل کو چھیدتے جا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ارہا کو ہوش آ گیا، لیکن ہوش میں آتے ہی اس نے اپنی ماں کی طرح طرح کی باتیں سنانی شروع کر دی۔ وہ مجھے جھوٹا اور بدتمیز کہہ رہی تھی کہ میں نے اس پر کسی جادو یا ٹونے کا اثر کیا ہے۔ میں حیران پریشان کھڑی تھی اور سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ ممانی کو بھی یقین آنے لگا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے لگا اب تو میرا اس گھر میں گزارا اور مشکل ہو جائے گا۔ یہاں سے میری زندگی کا دوسرا امتحان شروع ہوا۔ ایک دن ارہا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ گھر میں بڑی گہما گہمی تھی، سب کچھ خاص اہتمام سے سجایا گیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ رشتہ دیکھنے والے لوگ آئے ہیں۔ میں یوں ہی کمرے میں چلی گئی۔ جیسے ہی اندر قدم رکھا تو سب کی نظریں مجھ پر پڑ گئیں۔ میں نے اسلام کیا۔ ایک عورت نے فوراً سوال کیا، یہ کون ہے؟ میری ممانی نے بڑی بے رخی سے میرا تعارف کروایا اور پھر نہایت سخت لہجے میں کہا، جاؤ بیٹا، کچن میں جا کر بہن کے ساتھ کام کرو۔ ان کے بیٹے کے سامنے مجھے بیٹی کہنا تو دور، وہ مجھے کچن کا کام کرنے والی بنا کر پیش کر رہی تھی۔
میں دل ہی دل میں کڑتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں چاہے کتنا ہی کام کروں ان کو خوش نہیں کر سکتی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ارہا کی ضدی طبیعت اور ممانی کی سخت مزاجی نے میرے لیے زندگی کو کسی بھاری زنجیر کی طرح بنا دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش والدین کی دعا ابھی بھی میرے سر پر ہوتی، کاش بہن میرے ساتھ ہوتی تو شاید یہ سب سہنا آسان ہوتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں تنہا تھی، تنہا اور بے بس۔ مجھے یاد ہے اس دن کے بعد گھر کا ماحول اور بدل گیا۔ ممانی کی نظریں مجھ پر ہر وقت لگی رہتی۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں ان کی بیٹیوں سے پیچھے رہوں، میں ان کی نگاہوں میں کسی مقابلے کی شکل اختیار نہ کروں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اس گھر میں نوکرانی کی طرح رہوں، ہر وقت کام کرتی رہوں اور کبھی ان کی بیٹیوں کی جگہ نہ لے سکوں۔ یہ سب باتیں میرے دل کو چیرتی رہتی، لیکن میں نے صبر کرنا سیکھ لیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا ماموں میرے لیے نرمی رکھتے ہیں، لیکن ان کے سامنے زبان کھولنے کی ہمت نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سے ماموں اور ممانی کے درمیان جھگڑا ہوگا، اور میں کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے گھر میں اختلاف بڑھے۔ ارہا کا وہ تھپڑ اور پھر اس کا گر جانا میرے دل و دماغ پر نقش ہو گیا تھا۔ میں بار بار سوچتی تھی کہ آخر یہ کیسے ہوا؟ کیا واقعی میرے اندر کوئی ایسی طاقت تھی جو میرے قابو میں نہیں تھی؟ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا تھا؟ میرے ذہن میں سوالات تھے، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ گھر کے حالات تیزی سے بدلتے جا رہے تھے۔ میں نے جتنا بھی صبر کیا اتنا ہی زیادہ دکھ سہنا پڑا۔ ماموں میرے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد ممانی اور ان کی بیٹیاں مجھے ایسا محسوس کراتی جیسے میں اس گھر کی پرائی ہوں۔ ایک دن کا واقعہ میری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ وہ دن جب ارہا نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر خود زمین پر گر گئی۔ اس لمحے کے بعد سے میری جان سکون سے نہیں رہی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ ماموں کو سب کچھ بتا دوں، ان کے سامنے کھڑی ہو کر یہ کہہ دوں کہ آپ کے بعد میرے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ ڈر اس بات کا کہ اگر ماموں کو سب کچھ پتہ چل گیا تو ان کا دل مجھ سے بیزار ہو جائے گا یا وہ مجھ پر یقین ہی نہ کریں گے۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر انہوں نے میری بات مان لی تو گھر میں جھگڑے بڑھ جائیں گے، اور میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے گھر کی خوشیاں بکھر جائیں۔ اس لیے میں نے سب کچھ سہنا سیکھ لیا۔ ممانی کی نفرت کا رنگ دن بدن گہرا ہوتا جا رہا تھا، ان کی بیٹیوں کا رویہ بھی بدل رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کاموں کے لیے حکم دیتی، میں صبح سے رات تک ان کے کام کرتی، اور اگر کبھی ذرا بھی دیر ہو جاتی تو تانوں اور جھڑکیوں کی بارش شروع ہو جاتی۔ ارہا کا رویہ سب سے زیادہ تلخ تھا۔ وہ ہر وقت مجھے نیچے دکھانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تمہارے نصیب بھی خراب ہے، ماں باپ کے سائے تم سے چھن گئے اور اب اس گھر میں بھی تمہیں عزت نہیں ملے گی۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو کاٹ گئے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، کیونکہ جواب دینے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ پھر وہ دن آیا جب ارہا کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ گھر میں جیسے عید کا سما تھا، سب نے خوب تیاریاں کی۔ ممانی نے اپنی بیٹی کو خوبصورت لباس پہنایا، ہر کمرہ سجایا گیا۔ میں ان سب تیاریوں میں شامل نہیں تھی۔ مجھے الگ رکھا گیا جیسے میں اس گھر کی فرد نہ ہوں۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ دیکھنے والے لوگ آئے ہیں۔ میں یوں ہی کمرے میں چلی گئی۔ جیسے اندر داخل ہوئی سب کی نظریں مجھ پر پڑ گئیں۔ میں نے سر جھکا کر سلام کیا۔ ایک عورت نے پوچھا یہ کون ہے؟ ممانی کے چہرے پر ایک لمحے کو ناگواری ابھری اور پھر سخت لہجے میں بولی یہ میری بھانجی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے گھور کر کہا جاؤ بیٹا، کچن میں جا کر بہن کے ساتھ کام کرو۔ ان کے لہجے میں بیٹے کا لفظ محض دکھاوا تھا، حقیقت میں وہ مجھے نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ میں کچن میں چلی گئی، لیکن دل پر ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ مجھے لگا جیسے میری عزت کو سب کے سامنے رون دیا گیا ہو۔ میں سوچتی رہی کہ کیا میرا کوئی حق نہیں کہ مجھے عزت دی جائے؟ کیا میں ہمیشہ ایسے ہی دوسروں کے رحم و کرم پر رہوں گی؟ جب وہ لوگ رخصت ہوئے تو ممانی کا غصہ میرے اوپر برس پڑا۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے وہ لوگ رشتے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ مجھے مارا پیٹا گیا اور طرح طرح کی باتیں سنائی گئی۔ میں حیران تھی کہ میری کس بات سے وہ لوگ مجھے پسند کر گئے۔ میں نے تو کمرے میں جا کر صرف سلام کیا تھا، لیکن ممانی کو یقین تھا کہ میری موجودگی نے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ ممانی کو مجھ سے ایک اور شکایت تھی۔ وہ کہتی تھیں کہ میں ان کی بیٹیوں کے مقابلے میں اچھی لگتی ہوں۔ ان کو لگتا تھا کہ میری موجودگی ان کی بیٹیوں کے رشتوں میں رکاوٹ بنے گی، اس لیے وہ ہمیشہ مجھے کچن یا کسی کمرے میں بھیج دیتی تاکہ مہمانوں کے سامنے نہ آ سکوں۔ ان کے دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں کوئی مجھے پسند نہ کر لے۔ یہ خیال ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو صبر کے سہارے گزارنا شروع کر دیا۔
لیکن اندر ہی اندر میرے دل میں ایک بغاوت پنپنے لگی۔ میں سوچتی تھی کہ کب تک یہ سب سہتی رہوں گی، کب تک اپنے دکھ کو چھپاتی رہوں گی، کب تک اپنے خوابوں کو دفن کرتی رہوں گی۔ لیکن فی الحال میں بے بس تھی۔ ہر دن ایک نئی اذیت لاتا تھا، ہر رات ایک نئی بے چینی چھوڑ جاتا تھا، اور میں اس سب کو خاموشی سے سہتی جا رہی تھی۔ میری خوبصورتی ہی جیسے میرے لیے عذاب بن گئی تھی۔ میں بھلا ہی نہیں پا رہی تھی کہ کس طرح سے ممانی نے میرے ساتھ اس قدر برا سلوک کیا اور کس بری طرح مجھے مارا۔ آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ تبھی ممانی نے مجھے نہایت غصے سے بلایا اور ایک بار پھر مجھے رشتے کو لے کر مارنے لگی۔ اچانک ایک لرزہ خیز لمحہ آیا۔ جیسے وہ مجھے دھکیل رہی تھی، اچانک ان کی ٹانگوں میں کپکپاہٹ دوڑ گئی، ان کے ہونٹ ٹیڑھے ہو گئے اور وہ فرش پر دھڑم سے گر گئے۔ ان کا جسم اکڑا پھر جیسے بے جان سا ہو گیا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں خوف اور حیرت کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی کہ آخر یہ کیا ہو گیا۔ میں نے گھبرا کر آواز دی، ممانی اٹھیں، مگر وہ بالکل بے جان پڑی رہی۔ چند لمحوں بعد وہ ہلنے جلنے لگی، لیکن ان کے چہرے کی ایک سائڈ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ میں سنبھل ہی نہ سکی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا کہ آخر کیوں جو بھی مجھے مارتا ہے یا برا سلوک کرتا ہے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہونے لگتا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر باقی گھر والے دوڑ کر آئے۔ شور شرابہ مچ گیا۔ ماموں ڈاکٹر کو بلانے لگے۔ مجھے کونے میں کھڑا کر کے سب مجھے ہی گھور رہے تھے، جیسے یہ سب میری وجہ سے ہوا ہو۔ ڈاکٹر آیا تو بولا کہ انہیں فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ سب کے چہرے بجھ گئے، لیکن میرے دل میں ایک اور ہی خوف جاگزیں ہو گیا۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں تھا، یہ کوئی ایسی قوت تھی جو مجھے چھوتی تھی۔ میں سوچتی رہی کہ شاید میرے اندر کوئی نحوست ہے۔ اب وقت گزرتا گیا۔ ممانی آہستہ آہستہ صحت یاب تو ہونے لگی، مگر گھر میں فضا مزید بوجھل ہو گئی۔ ہر کوئی مجھے منحوس سمجھنے لگا۔ لیکن اس رات جب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی اور کاجل لگا رہی تھی، تب میری زندگی کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اس دن ارہا کے منگنی کی تقریب تھی۔ گھر میں چراغاں تھا، سب تیاریاں چل رہی تھیں، ہنسی خوشی کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن میرا دل کسی اندیکھی اداسی میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تیاری کر لوں تاکہ سب کے درمیان اجنبی نہ لگوں۔ میں نے آئینے کے سامنے بیٹھ کر کاجل لگانا شروع کیا۔ میری انگلیاں لرز رہی تھیں، لیکن دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ کاش یہ زندگی بھی کسی عام لڑکی جیسی ہوتی۔ اسی لمحے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ میں سورہ جن کی تلاوت سن رہی تھی۔ میرا دل اس تلاوت کی آواز سے مطمئن تھا، لیکن اگلے لمحے میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آیا جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے آئینے میں نظر ڈالی تو ایک سایہ سا دکھائی دیا۔ وہ کوئی عام سایہ نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی حسین اور جمیل چہرہ تھا۔ لمبے بال کندھوں پر جھول رہے تھے، آنکھوں میں عجب کشش تھی، چہرہ ایسا جیسے کسی اور ہی جہان کا مسافر ہو۔ وہ میرے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا۔ میرا جسم لرزنے لگا۔ کاجل کا ڈبہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے ہو؟ اگر میری ممانی نے دیکھ لیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ وہ پرسٹار شخصیت دھیرے سے مسکرایا اور بولا کہ وہ تمہیں کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ میں اسے سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا، کیونکہ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پسینے کی بوندیں ماتھے سے بہنے لگی۔ میرے منہ سے بس اتنا نکلا کہ جن؟ وہ بولا، ڈرو نہیں، میں مسلمان جن ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بلکہ میں تو برسوں سے تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن میرے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے کانپتے ہوئے پوچھا، کب سے؟ اس نے کہا، اس دن سے جب تم کالج جا رہی تھی، میری نظر تم پر پڑی تو تمہارے حسن اور معصومیت نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ تب سے ہی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں دم بخود بیٹھی رہی، دماغ جیسے بند ہو گیا تھا، لیکن دل میں ایک سوال ابھرا تو میں نے آہستہ سے کہا، تو یہ سب تم تھے جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہے؟ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو انسانی آنکھوں میں ممکن ہی نہیں۔ میں حیران تھی اور خوف زدہ بھی۔ اچانک دروازہ کھلا، کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جو ہی میں پلٹی وہ منظر غائب ہو گیا۔ کمرہ پھر خالی ہو گیا، جیسے وہاں کوئی آیا ہی نہ تھا۔ میرا دل اور بھی دہل گیا۔ کیا واقعی میں نے سب کچھ دیکھا تھا یا یہ محض وہم تھا؟ لیکن بالوں کی خوشبو اور ہلکی سی خنکی نے گواہی دی کہ وہ لمحہ حقیقت تھا۔ میں آئینے کے سامنے ساکت بیٹھی رہی۔ میری آنکھوں میں خوف اور حیرت کا امتزاج جھلک رہا تھا۔ تلاوت کی آواز اب بھی جاری تھی اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ سب کچھ ایک پردہ ہے جو اٹھنا شروع ہو گیا ہے۔
میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ میری زندگی کسی بھیانک اور پراسرار موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ کمرے میں تنہائی اور خاموشی کا گہرا سایہ تھا۔ روشنی مدھم تھی اور دیواروں پر چلنے والی ہوا سے پردے ہل رہے تھے۔ میرے سامنے آئینہ رکھا تھا اور میں کاجل کی سلائڈ آنکھوں کے کناروں پر لگا رہی تھی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ایک سکون کی کیفیت بھی تھی، کیونکہ پس منظر میں سورج جن کی تلاوت کی آواز مدھم انداز میں گونج رہی تھی۔ وہ آواز میرے دل پر عجیب اثر ڈال رہی تھی، جیسے ہر رائے دل کے گہرائیوں میں اتر کر ایک نئی طاقت بخش رہی ہو۔ میں نے پلکیں چپکائیں اور اپنے عکس کو غور سے دیکھا۔ اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میری نظریں آئینے پر ٹک گئیں۔ وہاں جو کچھ نظر آیا وہ کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک نہایت حسین اور دلکش وجود میرے عقب میں کھڑا تھا۔ وہ عام انسان نہیں تھا، اس کے وجود سے ایک روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میرے بالوں میں کنگھی کر رہے تھے۔ اس کے لمس کا عکس آئینے میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار دلکشی تھی۔ اس کی آنکھیں چمکتی تھیں جیسے کسی اور جہان کے راز اپنے اندر سمیٹے بیٹھی ہوں۔ میرا جسم سن ہو گیا، سانسیں رکی رکی سے محسوس ہونے لگی۔ خوف کی لہر بدن میں دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب کشش نے میری نظریں اس کے عکس سے ہٹنے نہ دیں۔ میں نے ہمت کر کے کانپتی آواز میں کہا کہ تم کون ہو؟ تم یہاں کیسے آئے؟ اگر میری ممانی نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں عجیب سی نرمی تھی، جیسے وہ میری پریشانی کم کرنا چاہتا ہو۔ وہ بولا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ میں صرف تمہیں نظر آ سکتا ہوں، باقی کسی کو میرا وجود دکھائی نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی میرے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے، میری روح کانپ اٹھی، لیکن اس کے لہجے میں اتنی عجیب محبت اور یقین تھا کہ میرا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ وہ بولا کہ ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا، میں تو تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، آج نہیں بلکہ بہت عرصے سے۔ ایک دن جب تم کالج جا رہی تھی تو میری نظر تم پر پڑی، اس لمحے سے ہی میرا دل تمہارے ساتھ بندھ گیا۔ تب سے میں تمہارے قریب ہوں، میں نے آج تک تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا۔ میں نے حیرانی سے اس کی باتیں سنی، ذہن میں کئی سوال گونجنے لگے۔ میری آنکھوں میں ماضی کے وہ سب لمحے ابھر آئے جب میں مشکلات سے بچتی رہی۔ شاید یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ میرے لبوں پر بے اختیار نکلا کہ یہ سب کچھ تم تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، جیسے میرے شک کو تسلیم کر رہا ہو۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب رومانوی کیفیت تھی، جیسے کوئی شخص اپنے دل کی بات پہلی بار کھول رہا ہو۔ میرا دل عجیب کشمکش میں تھا، خوف بھی تھا، لیکن ساتھ ہی دل کے کسی کونے میں ایک انوکھی لہر دوڑ گئی تھی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس کے وجود سے کام کر بھاگ جاتی، مگر میں اس کے جادو میں قید ہو گئی۔ اس کے چہرے کی دلکشی اور آنکھوں کی گہرائی مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں نے نظریں چرائیں تاکہ خود پر قابو پا سکوں، لیکن دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ اتنے میں اچانک دروازے کی آہٹ ہوئی، میرا دل کام گیا۔ جیسی میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ وجود پلک جھپکتے میں غائب ہو گیا۔ کمرے میں صرف میرا عکس رہ گیا اور میرے چہرے پر خوف اور حیرت کے نقش۔ سانسوں کی رفتار اب بھی بے قابو تھی۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لی تاکہ یہ منظر ذہن سے نکل جائے، لیکن وہ تصویر دل پر چھپ گئی تھی۔ کچھ لمحے بعد مجھے نیچے سے آوازیں آنے لگیں۔ منگنی کی تقریب شروع ہو چکی تھی، روشنیوں کا شور، کہکے اور خوشبوؤں سے بھرا ماحول میرا منتظر تھا۔ میں نے اپنے وجود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ نیچے حال میں خوشیوں کی چہل پہل تھی۔ ارہا کے لیے سب لوگ خوش تھے، روشنیوں میں سب کے چہرے چمک رہے تھے۔ میں ایک کونے میں خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ دل ابھی ابھی اس پر اسرار لمحے کی گرفت میں تھا، لیکن ماحول کی رنگینی مجھے تھوڑی دیر کے لیے بہلا رہی تھی۔ ایسی ہی کیفیت میں میری نظر ایک اجنبی سے ملی۔ وہ ارہا کے ہونے والے منگیتر کا کزن تھا۔ اس کی نظریں کچھ لمحوں سے مسلسل میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ اچانک وہ میری طرف بڑھا، دل زور سے دھڑکا۔ اس کے قدم جیسے میرے دل کی دھڑکن کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ قریب آیا تو نرم لہجے میں بولا کہ میں آپ کو بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ الفاظ میرے لیے غیر متوقع تھے۔ میں خاموش کھڑی، دل میں خوف تھا کہ اگر کسی نے یہ بات سن لی تو میرا کیا حال ہوگا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو سیدھا دل میں اتر گیا۔ وہ بولا، میرا نام ارسلان ہے، میں اس شہر کا ایک بڑا بزنس مین ہوں، آپ کا کیا نام ہے؟ میرے ہونٹ لرزے، دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ میرا نام رانی ہے۔ نام لیتے ہی میری آنکھیں جھک گئیں، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ممانی کی تیز نظریں کسی بھی لمحے مجھ پر پڑ سکتی ہیں۔
میں نے دھیمی آواز میں کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ لیکن وہ پورے اعتماد انداز میں بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر ٹکی رہیں۔ دل کو عجیب سی حرارت محسوس ہوئی، جیسے اس کے الفاظ میں کوئی خلوص چھپا ہو۔ میں نے ایک بار پھر اصرار کیا تو وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے گہری سانس لی، دل جیسے طوفان کے بعد خاموش ہوا ہو، لیکن اس خاموشی میں بھی ایک نئی بے چینی نے جنم لیا۔ ایک طرف وہ پراسرار جنزاد تھا جو دعویٰ کرتا تھا کہ وہ میری حفاظت کرتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف یہ انسان تھا جس نے پہلی ہی نظر میں میرا دل اپنے الفاظ سے ہلا دیا تھا۔ دونوں لمحے ایک دوسرے سے جڑے محسوس ہوتے تھے، جیسے کائنات میرے لیے دو راستے بنا رہی ہو، حال میں کہہ کے گونج رہے تھے۔ روشنیوں کا جادو چاروں طرف پھیلا تھا۔ منگنی کی تقریب عروج پر تھی۔ روشنیوں سے سجی ہوئی حویلی میں ہر طرف خوشبوؤں کا جادو بکھرا ہوا تھا۔ کہکوں اور مبارکبادوں کی آوازیں ماحول میں گونج رہی تھیں۔ میں بھی سب کے درمیان تھی، مگر دل میں عجیب سا خوف اور انجانا سا بوجھ محسوس کر رہی تھی۔ ارسلان کا چہرہ بار بار میرے سامنے آ رہا تھا، وہ لڑکا جس نے مجھے حال میں سب کے سامنے دیکھتے ہی قریب آ کر کہا تھا کہ میں تمہیں دیر سے دیکھ رہا ہوں اور تم مجھے بے حد پسند آئی ہو۔ وہ جملہ میرے دل میں بجلی کی طرح گرا تھا۔ میں نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میری زبان سے ایک لفظ بھی نکل گیا تو ممانے مجھے زندہ نہ چھوڑیں گی۔ مگر ارسلان کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا جو مجھے سکون بھی دیتا تھا اور خوفزدہ بھی کرتا تھا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا کہ میرا نام ارسلان ہے اور میں اس شہر کا ایک کامیاب بزنس مین ہوں۔ اس نے پوچھا تھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے بمشکل اپنا نام بتایا تھا۔ ممانی کی نظریں مسلسل مجھ پر گڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ میرے دل کے ہر راز کو پڑھ لینا چاہتی ہوں۔ میں نے ارسلان سے التجا کی کہ وہ یہاں سے چلا جائے، ورنہ سب کچھ بگڑ جائے گا۔ وہ مسکرا کر بولا تھا کہ ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ مگر تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی حال سے نکل گیا اور میں تنہا رہ گئی۔ میری سانسیں بے قابو ہونے لگی، قدم جیسے بوجھل ہو گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی مجھے اچانک سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر شدید گرمی تھی۔ میری نظریں کمرے کے چاروں طرف دوڑنے لگیں، بالوں میں عجیب سی ہلچل ہوئی اور وہ خود بخود ہوا میں اڑنے لگے۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر خوف میرے پورے جسم میں رچ بس گیا۔ اچانک وہی جنزاد میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے رات کے اندھیرے میں کسی قیمتی پتھر کی روشنی ہو۔ اس نے کہا کہ گھبراؤ مت، تمہارے علاوہ کوئی اور مجھے نہیں دیکھ سکتا، تمہاری فکر مت کرو۔ میں نے تمہاری اور اس لڑکے کی باتیں سن لی ہیں۔ تم اس رشتے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ میں ہی تم سے محبت کرتا ہوں اور میں ہی تم سے شادی کروں گا۔ میں اس کی بات سن کر ساکت ہو گئی۔ میرے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ دل چاہا کہ چیخ مار کر سب کو بلا لوں، مگر آواز جیسے گلے میں ہی دب گئی۔ میں نے ہمت کر کے کہا کہ اگر میری شادی ارسلان سے ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے؟ وہ ایک اچھا آدمی ہے، بزنس مین ہے، میری زندگی بہتر بن جائے گی۔ میں انسان ہوں اور تم جن ہو، ہمارا ایک ساتھ رہنا ممکن کیسے ہے؟ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر گہری سانس لے کر بولا کہ میں تمہیں ہر خوشی دوں گا، تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، اپنے ماں باپ کو بھی، میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ کمرے کی فضا اور بوجھل ہو گئی۔ میں نے اس کے لہجے میں جلتی ہوئی آگ محسوس کی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا کہ تمہیں میرا دکھ نظر آتا ہے تو میری رہائی کا وسیلہ بنو۔ میرے نصیب میں اگر سکون ہے تو اسے آنے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس کے چہرے پر ضد اور محبت دونوں ساتھ ساتھ جھلک رہے تھے، جیسے وہ مجھے اپنی دنیا کا حصہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ دل میں بار بار یہ سوال اٹھتا رہا کہ آخر میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ ایک طرف ارسلان تھا جس کی موجودگی میرے لیے نئی دنیا کے دروازے کھول سکتی تھی، دوسری طرف یہ جنزاد تھا جو مجھے اپنے حصار میں قید کرنا چاہتا تھا۔ کمرے کی خاموشی مزید ڈراؤنی لگنے لگی، گھڑی کی سوئیاں بھی جیسے زور زور سے چلنے لگی۔ وہ جنزاد آہستہ آہستہ میرے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون میں بھی طوفان چھپا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں پہلی بار اس وقت دیکھا تھا جب تم کالج جا رہی تھی۔ اس دن کے بعد میں نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ جب جب تم پر مصیبت آئی میں نے ہی تمہیں بچایا۔ میں تمہیں کبھی کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ میرا دل لرز گیا۔ ایک طرف اس کے لفظوں میں تحفظ کا احساس تھا، مگر دوسری طرف قید کا خوف بھی تھا۔ میں نے اپنی پلکیں بھینچ لی اور دل ہی دل میں دعا مانگی کہ یا اللہ،
مجھے اس آزمائش سے نکال۔ اس وقت کمرے کا دروازہ ہلنے لگا اور قدموں کی آواز آئی۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ ممانی کی آواز گونجی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے جھڑکنے لگی کہ باہر اتنے کام پڑے ہیں اور تم یہاں آرام کر رہی ہو۔ میں نے جواب دینا چاہا مگر زبان بند ہو گئی۔ جنزاد خاموشی سے غائب ہو چکا تھا۔ کمرے کی فضا یکدم معمولی لگنے لگی مگر میرا دل اب بھی دھک دھک کر رہا تھا۔ ممانی مجھے کوسنے دیتی رہی اور پھر دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں وہیں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ میری زندگی کیسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں ہر قدم پر اندھیرا ہے۔ ایک طرف انسان کا رشتہ تھا اور دوسری طرف جن کی محبت۔ دونوں میں سے کس کا انتخاب میرے لیے زندگی بنے گا اور کس کا انتخاب مجھے تباہی کی طرف لے جائے گا؟ یہ سوال میرے دل پر خنجر کی طرح چل رہا تھا۔ یہ لمحہ میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھا کیونکہ میں جان چکی تھی کہ میری زندگی میرے ہاتھ میں نہیں رہی۔ کوئی اور طاقت ہے جو مجھے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے اور اس گرفت سے نکلنا شاید میرے بس کی بات نہیں۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں کھڑی ہے اور کس امتحان میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اچانک کمرے میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا۔ اس کے بال ہوا میں لہرانے لگے، حالانکہ ہوا باہر بالکل بھی نہیں چل رہی تھی۔ رانی نے کانپتے ہوئے سر اٹھایا تو کمرے میں وہی پراسرار جنزاد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جیسے کسی گہرے سمندر کے اندر چھپی ہوئی چمک۔ وہ رانی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے وہی اس کی دنیا ہو، جیسے اس کے وجود کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ جنزاد آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا کہ تم بار بار خود کو تنہا سمجھتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا ہوں۔ جب کبھی تم پر مصیبت آئی ہے میں نے تمہیں بچایا ہے، میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچنے دیا۔ تمہیں سمجھنا ہوگا کہ میری محبت کوئی عام جذبہ نہیں ہے، یہ وہ احساس ہے جس نے مجھے اپنے قبیلے، اپنے خاندان اور اپنی دنیا سے بغاوت پر مجبور کیا۔ میں سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے آیا ہوں۔ رانی کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کا ملا جلا رنگ تیرنے لگا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر یہ سب سچ ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ تمہاری باتیں سن کر دل ایک لمحے کے لیے نرم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم ایک جن ہو اور میں ایک انسان۔ ہماری دنیا الگ الگ ہے۔ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں نے ہمیشہ خواب دیکھا ہے کہ میرا شریک حیات ایک ایسا انسان ہوگا جو میرے ساتھ زمین پر سانس لے گا۔ ہم ایک جیسی دنیا میں رہیں گے۔ تمہارے ساتھ یہ سب ممکن نہیں ہے۔ جنزاد کی آنکھوں میں ایک چمک سے لہرائی۔ وہ قریب آ کر بولا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف ایک جن ہوں تو یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو ایک عام انسان تمہیں کبھی نہیں دے سکتا۔ طاقت، تحفظ، آسائش، ہر سہولت تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ یہ محبت تمہارے لیے بوجھ ہے تو یاد رکھو، میں تمہیں کبھی دکھ نہیں دینا چاہتا، لیکن میں تمہیں کسی اور کے حوالے بھی نہیں کرنا چاہتا۔ رانی کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی کہ طاقت اور آسائش خوشی نہیں دیتی، خوشی اس وقت ہوتی ہے جب دل کو سکون ملے۔ ایک انسان کا ساتھ، ایک عام زندگی، چھوٹے چھوٹے خواب، چھوٹے چھوٹے دکھ سکھ بانٹنا، یہی زندگی ہے۔ میں یہ سب ایک جن کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ میری دنیا میں سچائی اور حقیقت ہے، تمہاری دنیا میں وہ سب ہے جو میرے لیے اجنبی ہے۔ جنزاد کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے کہا میں تمہاری خاطر اپنے والدین کو چھوڑ آیا ہوں، اپنے قبیلے کی مخالفت کر کے آیا ہوں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب آسان تھا؟ لیکن میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا۔ میں اپنی دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں کیونکہ میری خوشی صرف تمہارے ساتھ ہے۔ رانی نے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، لیکن اسی وقت حقیقت نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ وہ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اس کی ممانی اندر آ گئی۔ ان کے چہرے پر غصہ اور نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ وہ چیخ کر بولیں کہ تمہیں کچھ اور کام نہیں ہے؟ سارا دن کمرے میں بیٹھی رہتی ہو، باہر اتنے کام پڑے ہیں اور تمہیں صرف آرام کرنے کی فکر ہے۔ تمہاری عادتیں مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ تم ہمارے گھر میں ہو لیکن تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے۔ رانی خاموش کھڑی رہی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر کچھ کہا تو بات مزید بڑھ جائے گی، لیکن اچانک ممانی کے قدم لڑکھڑائے اور وہ زمین پر جا گری۔ ایک زوردار کرا ان کے منہ سے نکلی۔ وہ ہامتی کامتی رانی کو دیکھ کر بولی کہ یہ سب تیری نحوست ہے، تو ہی میری بربادی کا سبب ہے، تو منحوس ہے، تجھ سے جتنا بچنا چاہوں اتنی ہی زیادہ مصیبت میری طرف کھینچتی ہے۔ مجھے اٹھا ورنہ الزام سب تیرے سر ڈال دیا جائے گا۔ رانی نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی ممانی کو سہارا دیا۔ اس کا دل خوف اور دکھ سے بھر گیا تھا۔ بڑی مشکل سے ممانی اٹھیں اور بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں۔ جاتے جاتے بھی وہ زہر اگلتی رہی۔
رانی نے گہری سانس بھری اور سوچنے لگی کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہر وہ شخص جو اسے تکلیف دیتا ہے خود کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دروازہ بند ہوا تو اچانک کمرے میں ایک بار پھر سرد ہوا کا جھونکا دوڑا اور جنزہ ظاہر ہو گیا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ ہنسا اور بولا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی کو خوشی خوشی نہیں جینے دوں گا جو تمہیں دکھ دے۔ میں نے انہیں سزا دی کیونکہ میں تمہیں اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ رانی نے آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا اور کہا کہ یہ محبت نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری زندگی آسان بناؤ۔ میں نہیں چاہتی کہ میرے ارد گرد لوگ مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میں سکون چاہتی ہوں، نہ کہ خوف۔ جنزات کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ اس نے گہری آواز میں کہا کہ اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو میں تمہیں سکون دوں گا، میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا میں نے اپنی دنیا صرف تمہارے لیے چھوڑ دی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہاری خوشی کسی اور کے ساتھ ہے تو میں تمہارے فیصلے کو قبول کروں گا، لیکن میرا دل پھر بھی تمہارے ساتھ ہی رہے گا۔ رانی کے دل پر ایک بھاری بوجھ اتر آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ محبت ایک نعمت نہیں بلکہ ایک عذاب ہے جس سے وہ نہ بچ سکتی ہے اور نہ قبول کر سکتی ہے۔ کمرے کی خاموش فضا اس کی دھڑکنوں کے شور سے گونج رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کیسے موڑ پر آ گئی ہے جہاں سے کوئی راستہ سیدھا نہیں نکلتا۔ گھر کی فضا دن بدن عجیب سی ہونے لگی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جس میں پہلے ہی میرے لیے سانس لینا مشکل کر دیا گیا تھا، لیکن اب حالات کچھ اور ہی رخ اختیار کر گئے تھے۔ ممانی نے ہمیشہ اپنی مرضی چلائی تھی اور ہمیشہ میری زندگی کو اذیت میں ڈالا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے تانا دیتی کہ یہ سب میری نحوست ہے۔ اب جب کہ ارسلان کا رشتہ آیا تھا اور وہ اسے ٹھکرا چکی تھی، ان کے اندر ایک بے چینی اور خوف سا پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ بار بار اپنی بیٹیوں سے مشورے کرتی اور کہتی کہ اس لڑکی نے ہماری عزت برباد کر دی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا تھا جس نے ان کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ رات کا وقت آتا تو گھر کے اندھیروں میں کنجانا سا سایہ انہیں تنگ کرنے لگتا۔ کبھی وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اچانک انہیں اپنی پرچھائی کے ساتھ ایک اور عکس نظر آتا جو ان جیسا تو ہوتا لیکن اس کی آنکھیں سرخ اور خوفناک ہوتی۔ وہ ڈر کے کانپ اٹھتی اور اپنی بیٹیوں کو بلاتی، لیکن جب وہ قریب آتی تو کچھ بھی نظر نہ آتا۔ کبھی کبھی رات کو چھت پر بھاگنے کی آوازیں گونجتی اور ایسا لگتا جیسے کوئی تیز قدموں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑ رہا ہے۔ ممانی کے دل پر خوف نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، لیکن ان کی غرور نے انہیں ماننے نہ دیا کہ یہ سب کسی غیبی طاقت کا اثر ہے۔ وہ دن مجھے کبھی نہیں بھولے گا جب ممانی نے ایک بار پھر مجھے کمرے میں بلا کر خوب برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب تیری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تو اس گھر میں نہ ہوتی تو کبھی ہمارے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ میں خاموش کھڑی رہی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں کچھ کہوں گی تو وہ مزید بھڑک جائیں گے، لیکن اسی دوران ان کے ساتھ پھر ایک واقعہ ہوا۔ وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی کہ اچانک ایک بڑی دیگچی خود بخود نیچے آ گری اور ان کے پاؤں کے پاس آ کے رکی۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹی اور اپنی بیٹیوں کو آواز دی۔ بیٹیاں بھاگ کر آئیں، لیکن انہیں سمجھ نہ آیا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ ممانی نے فوراً کہا، یہ سب اسی رانی کی نحوست ہے۔ میں ان کی باتیں سنتی رہی اور دل ہی دل میں سوچتی رہی کہ یہ سب میری وجہ سے نہیں ہو سکتا۔ رات کا پہر قریب آیا تو گھر میں ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ چل رہا تھا، لیکن ممانی کے کمرے کی کھڑکیاں خود بخود بجنے لگیں۔ وہ ڈر کے اٹھ بیٹھی اور سوچا کہ شاید باہر ہوا چل رہی ہے، لیکن جب انہوں نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا تو صحن میں ایک لمبا سا سایہ کھڑا نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا اور کمرے کے سمت بڑھنے لگا۔ ممانی کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے ہٹیں، ان کے پاؤں کانپنے لگے، لیکن وہ اپنے بستر کی طرف بڑھیں اور بیٹیوں کو آواز دینے والی تھیں کہ سایہ اچانک ان کے کمرے کے دروازے پر رکا۔ ممانی کے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ بولی، کون ہے؟ لیکن جواب میں صرف ایک بھاری اور گونجتی ہوئی آواز ابھری۔ آواز ایسی تھی جس سے کئی غاروں میں گونجتی ہو۔ اس آواز نے کہا کہ ارہا کی شادی اس امیر زادے سے کر دو، ورنہ تمہاری اور تمہاری بیٹیوں کی بربادی طے ہے۔ ممانی نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن آواز ان کے دماغ کے اندر تک اتر گئی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، یہ کون ہے؟ لیکن جواب دینے کے بجائے سایہ اچانک غائب ہو گیا اور پورے کمرے میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ وہ رات ان کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ انہوں نے پوری رات جاگ کر گزاری۔ بیٹیوں نے جب پوچھا تو کہہ دیا کہ طبیعت خراب ہے، لیکن ان کے دل میں خوف کا بیج بویا جا چکا تھا۔ صبح ہوتی انہوں نے سب کو اکٹھا کیا۔ ماموں بھی موجود تھے، بیٹیاں بھی پاس بیٹھی۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ اب یہ لڑکی کالا جادو کرنے لگی ہے،
اس کی وجہ سے ہمیں رات کو عجیب سائے نظر آتے ہیں اور ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ وہ مسلسل الزام لگاتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ اس بات کو سمجھ رہی تھیں کہ رات کو جو آواز آئی تھی وہ ایک وارننگ تھی۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھیں کہ اب اگر ارہا کی شادی ارسلان جیسے میرزادے سے نہ کی گئی تو ان کے ساتھ کچھ برا ضرور ہوگا۔ ان کے غرور نے انہیں کبھی سر جھکانے نہیں دیا تھا، لیکن اب وہ کمزور ہو رہی تھیں۔ وہ بار بار بیٹیوں کو سمجھاتی کہ رانی منحوس ہے، لیکن جب رات کو دوبارہ ان کے کمرے میں عجیب سی چاپ گونجی اور ایک سایہ ان کے بیڈ کے قریب آ کھڑا ہوا تو وہ خود اپنے دل میں فیصلہ کر چکی۔ آواز پھر آئی کہ وقت ضائع نہ کرو، ارہا کی شادی اسی گھر میں ہوگی، ورنہ تمہارے ساتھ جو ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ممانی کے لب کانپنے لگے، وہ ہاں بھرنے پر مجبور ہو گئی۔ انہوں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ ارہا کی شادی کے لیے حامی بھر لیں گی، لیکن اگلی صبح جب انہوں نے یہ فیصلہ سب کے سامنے رکھا تو پھر بھی اپنی انا کا سہارا لیا۔ انہوں نے سب کے سامنے کہا کہ یہ سب رانی کی سازش ہے، اس نے کسی جن کو قابو کر لیا ہے اور وہ ہمیں ڈرا رہا ہے۔ لیکن ان کی آواز میں وہ اعتماد نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا۔ ماموں نے پہلی بار غور سے ان کی بات سنی، لیکن کچھ کہا نہیں۔ بیٹیاں خوفزدہ نظروں سے ماں کو دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد گھر کی فضا اور بھی زیادہ پراسرار ہونے لگی۔ رات کو کھڑکیاں بجتی، برتنوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دیتی، کبھی صحن میں کسی کے قدموں کی چاپ گونجتی، کبھی دیواروں پر سائے لپکتے۔ نعمانی کا وجود دن بدن کمزور ہونے لگا۔ وہ دن بھر غصہ کرتی، لیکن رات کو خوف ان کے اندر جگہ بنا لیتا۔ اب وہ جہاں جاتی پیچھے سے لگتا جیسے کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہو۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، لیکن وہاں کچھ نہ ہوتا۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ سب کوئی کھیل نہیں، کوئی ان سے انتقام لے رہا ہے، اور وہی آواز ان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برستی رہتی۔ شادی کرواؤ ورنہ برباد ہو جاؤ گی۔ ان کے لیے اب انکار کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ انہوں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر سر پکڑ لیا اور دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ بیٹیاں حیران رہ گئیں کہ ان کی ماں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنی ماں کو دلاسا بھی نہ دے سکی، کیونکہ انہیں بھی ہر رات کسی نہ کسی کونے سے خسر پسر کی آوازیں آتی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ممانی کا غرور اور ضد ہارنے لگی۔ وہ مان چکی تھیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں رہا۔ وہ جانتی تھیں کہ اب اگر وہ نہ مانیں گی تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے رات کا وہ سایہ پھر پھر کر آ رہا تھا، ان کے کانوں میں وہ آواز گونج رہی تھی۔ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب اس حکم کو نہ ماننے کا مطلب صرف اور صرف بربادی ہے۔ آخری دنوں میں حالات ایک دم بدلنے لگے تھے، جب ممانی نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر خود فیصلہ کیا کہ اب مزید ضد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخرکار ارسلان کے گھر والوں کو ہاں کہہ دی۔ ان کے ہاں کہنے سے پورے گھر کا ماحول یکدم بدل گیا۔ ہر طرف تیاریوں کی گہما گہمی شروع ہو گئی، مگر میں اندر سے مطمئن تھی کہ آخرکار مجھے اس عذاب سے رہائی ملنے والی ہے۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے برسوں کے بوجھ کے بعد کسی نے میرے کندھوں سے بوجھ ہٹا دیا ہو۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ وہی جنزال اچانک میرے سامنے نمودار ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، اب خوش ہو؟ یہ سب کچھ تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے، میں تمہیں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری زندگی سنور جائے، تم سکون اور عزت سے جیو۔ اب جب تمہاری شادی طے ہو گئی ہے تو جان لو کہ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہارے ساتھ رہوں گا جب تک تم بیاہ کر اپنے شوہر کے گھر نہیں چلی جاتی۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں ایک عجب کیفیت پیدا ہوئی، جیسے کوئی میرے لیے سچ مچ قربان ہو رہا ہو۔ مگر پھر بھی میں نے دل کو سمجھایا کہ میرا مقدر اب ایک نیا رخ لے رہا ہے، مجھے اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں کہ تم نے میرا ساتھ قبول نہیں کیا، مگر تمہاری خوشی میری محبت سے بڑھ کر ہے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا صرف تمہاری خاطر، لیکن اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تم خوش ہو کر اپنے نئے گھر چلی جاؤ گی تو میں واپس جا کر ان سے معافی مانگوں گا اور ان کے ساتھ رہوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد دیکھا، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا، جیسے اس نے اپنی قربانی کو ہی اپنی جیت مان لیا ہو۔ شادی کی تیاریوں میں دن گزرتے گئے۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب ارسلان کے گھر والے پوری شان و شوکت کے ساتھ بارات لے کر آئے۔ میرے دل میں بے شمار وسوسے اور خوف چھپے تھے، مگر ساتھ ہی ایک روشنی بھی تھی کہ شاید اب میری زندگی کے دو ختم ہو جائیں گے۔ نکاح ہوا، قاضی نے ارسلان کا اور میرا نام لیا۔ سب کچھ اتنے سکون اور احترام کے ساتھ مکمل ہوا کہ جیسے صدیوں سے یہ لمحہ میرا انتظار تھا۔ میں رخصت ہو کر ارسلان کے گھر آ گئی۔ ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ ارسلان نے میرا استقبال محبت سے کیا۔ اس کے والدین نے مجھے بیٹی کی طرح گلے لگایا۔ میری آنکھوں سے برسوں کا دکھ آنسوں کے ساتھ بہہ گیا۔ اس نئی زندگی میں قدم رکھتے ہی مجھے یوں لگا جیسے میرا جنم کسی نئے جہان میں ہوا ہے۔ ارسلان نے مجھے ہر وہ خوشی دی جس کی میں نے کبھی خواہش بھی نہیں کی تھی۔
وہ ہر لمحہ میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے میری عزت کی، میرے دل کو سکون دیا اور مجھے یقین دلایا کہ اب میری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ میں ہر روز سوچتی تھی کہ اگر وہ مسلمان جنذات میرے دکھوں کے لمحوں میں میری ڈھال نہ بنتا تو شاید میں کبھی یہ دن نہ دیکھ پاتی۔ وہ بظاہر تو انسان نہیں تھا، مگر اس کا دل انسانوں سے کہیں زیادہ نرم اور سچا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو قربانی میں بدل کر مجھے وہ راستہ دیا جہاں سے میری زندگی روشن ہو گئی۔ میری شادی کے چند دنوں بعد وہ ایک بار پھر میرے سامنے آیا۔ اس کے وجود میں اب سکون اور وقار نمایاں تھا۔ اس نے کہا، رانی، تم اب اپنی زندگی کے اس سفر میں داخل ہو چکی ہو جہاں تمہیں کسی سہارا دینے والے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے پاس ایک شوہر ہے جو تمہیں چاہتا ہے، ایک خاندان ہے جو تمہیں اپنا چکا ہے۔ میں نے تمہیں صرف اس لمحے تک ساتھ دیا جب تک تمہیں اس کی ضرورت تھی۔ اب میرا وعدہ پورا ہو گیا۔ اب میں اپنے رب کے حضور بھی سرخرو ہوں اور اپنے ماں باپ کے پاس بھی واپس جاؤں گا۔ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے اور تمہارے ہر دکھ کو رب نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہو۔ اس کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ تم نے جو قربانی دی ہے وہ کوئی اور نہ دے سکتا تھا۔ تم نے مجھے تحفظ دیا، سکون دیا اور آخرکار خوشی دی۔ مجھے ہمیشہ یہ یاد رہے گا کہ ایک جنذات نے انسانیت سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا۔ وہ مسکرا کر بولا، بس یہی میرا انعام ہے کہ تم خوش رہو۔ اب مجھے جانا ہوگا۔ اور پھر وہ ہوا کے جھونکے کی طرح غائب ہو گیا۔ آج میں ارسلان کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے عزت دی، محبت دی اور میری دنیا بدل دی۔ اس نے مجھے دکھوں سے بچایا اور خوشیوں کے راہ پر ڈال دیا۔ اس کی محبت نے مجھے سکھایا کہ اصل محبت وہی ہے جو اپنے لیے کچھ نہ مانگے بلکہ دوسرے کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دے۔ زندگی میں دکھ کتنا بھی بڑا ہو، اگر اللہ کسی کو ذریعہ بنا دے تو وہ دکھ بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ میں آج اپنے ماضی کے ہر درد کو بھول چکی ہوں اور اپنے حال کی خوشیوں میں مست ہوں، لیکن یہ سچ ہمیشہ میرے دل پر کنندہ رہے گا کہ وہ ایک مسلمان جنذات تھا جس نے اپنی محبت کو قربانی کا روپ دے کر مجھے وہ زندگی دی جس کا خواب میں نے کبھی دیکھا بھی نہ تھا۔ یہی میری کہانی کا انجام ہے، ایک ایسا انجام جو کرب کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف سفر بن گیا، اور اس سفر نے مجھے سکھا دیا کہ اصل طاقت محبت کی ہے جو ہر رکاوٹ کو پار کر کے انسان کو نئی زندگی دے سکتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔